أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين محمد مصطفیٰ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ کہیے احمد مجتبی کہیے ارے خدا کے بعد بس وہ ہیں پھر ان کے بعد کیا کہیے اور جب ان کا ذکر آئے تو دنیا سراپا گوش بن جائے ارے جب ان کا نام آئے تو صلی اللہ کہیے اور شریعت میں تو ثابت ہے شریعت میں تو ثابت ہے کہ خاتم الانبیاء کہیے ارے محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے اللہ تعالیٰ دا بڑا ہی فضل و کرم ہے اور اللہ تعالیٰ دی خاص رحمت ہے کہ مالک کائنات نے سانو جمعہ ادا کرنے واسطے اپنے پاکیزہ اور مقدس گھر دی حاضری نصیب فرمائی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساڑی سارے دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام الہدا کل کائنات دے سردار میرے اور تواڈے دلاں دی بہار امام الانبیاء سید الانبیاء پوری کائنات دے رہبر و رہنما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے زی وقار دوستوں بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں عزیز القدر قابل احترام طالب علم بھائیوں اور جمعے دے اندر تشریف لے کر کے آنے والی نہایت ہی عزت دلائق باپردہ باحیا میری روحانی اور اسلامی ماں اور بہنوں جس طرح کہ تسی احباب جانتے ہو کہ ربیع الاول دا مہینہ جو کہ اسلامی سال دا تیسرا مہینہ جاری و ساری ہے اس مہینے دا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت طیبہ دے نال بڑا گہرا تعلق ہے کیونکہ اس دی وجہ ہے کہ حضور دی آمد بھی اس مہینے اندر ہوئی ہے اور حضور دی وفات پاک بھی اسی مہینے اندر ہوئی یہ مہینہ اس اعتبار نال بڑا ہی محترم مہینہ سی چونکہ آپ دی آمد بدعات خرافات شرک دا خاتمہ آپ دی آمد اس کا تعلق اس مہینے لگ لیکن وائی افسوس کہ اس مہینے نو خرافات دا مہینہ بنا دیتا گیا اس مہینے نو بدعات دا مہینہ بنا دیتا گیا جڑا دین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے سن اس دین نو فراموش کر دیتا گیا اس دین نو نظر انداز کر دیتا گیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت طیبہ نو چھوڑ کے آپ دی اطاعت نو چھوڑ کے اپنی من مرضی کا دین بنایا گیا اور اس کے اوپر طرح طرح دے فضائل من گھڑت قسم دیاں روایات اور موضوعات کو بیان کر کے امت کو گمراہ کیتا گیا مبارکباد دے مستحق لوگوں تسی کہ اس پرفتن دور دے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے صحیح عقیدہ اور صحیح منہج نصیب فرمایا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرد دم تک اس نے قائم رکھے اور اللہ تعالیٰ سانو سنت کی محبت نصیب فرمائے
میں اپنی بات کا آغاز جس نقطے تو کرنا چاہنا، اگر تسی پوری توجہ میری طرف فرماؤ تو انشاءاللہ بات سمجھ اندر آئے. اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتاں نے کائنات میں، اس قدر اللہ دی نعمات نے کہ گنتی وچ نہیں آ سکتی. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، فرمایا کہ اگر تسی اللہ دیاں نعمتاں نو گننا چاہو تے گن نہیں سکتے. مالک کائنات دے احسانات کا شمار کرنا چاہو تے شمار کر سکتے نہیں کر سکتے. حتیٰ کہ ایک مقام پہ فرمایا لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. فرمایا کہ روح زمین پہ موجود سمندر کی سیاہی بنا لو اور جتنے بھی درخت نے انہاں دیاں کلمہ بنا لو اور پھر اللہ دے احسانات کو لکھنا شروع کر دیو. بڑے چھوٹے مرد خواتین عربی اجمی سب مل جاؤ اور اللہ دے احسانات کو لکھنا شروع کر دیو. سیاہیاں مک جان گیاں، کلمہ ٹوٹ جان گیاں، انساناں دیاں زندگیاں مک جان گیاں، پر اللہ دے احسانات شمار اندر آ سکتے. اس قدر اللہ دے احسانات زیادہ ہیں. لیکن میں پوری بصیرت نال کہنا چاہتا اس ساریاں دیاں ساریاں نعمتاں ایک پاسے، کلی ایک ہدایت والی نعمت ایک پاسے. یہ ہدایت والی نعمت کیسی ہے؟ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اس کو اللہ نے اپنے اختیار اندر رکھیا ہوا ہے. جنہوں چاہے ہدایت دے وے، جنہوں چاہے نہ دے وے. اے انعام جدے تے چاہے کر دے وے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. جس کو چاہے ہدایت کا سرفراز فرما دے اور جس کو چاہے ہدایت کو محروم کر دے. اسی جڑی بھی نماز پڑھنے ہیں، ہر نماز اندر اسی کہنے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سانو سیدھی راہ بتا دے. ہدایت کا سوال کرنے ہیں تو معلوم ہے ہویا کہ ہدایت بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت کا مقابلہ ہی نہیں، کتنی بڑی نعمت ہے. حضرات پھر آئیے آج دے جمعے اندر یہ اسی سمجھنا ہے کہ ہدایت ملے گی کس نو. ہدایت کا متلاشی تے ہر بندہ ہے، ہدایت کا متمنی تے ہر بندہ ہے. ہر بندے دی خواہش اور تمنا ہے کہ میں نو ہدایت مل جائے. لیکن اللہ کس بندے نو ہدایت عطا کر دے؟ آئیے ذرا اللہ کے پاک کلام تو میں اپنی بات کا آغاز کراں گا. میری دعا ہے قرآن و سنت کی روشنی اندر جو میں تواڈے سامنے بیان کراں تسی احباب سماعت فرماؤ. اللہ سانو سارے نو یہ اوتے عمل دی توفیق عطا فرمائے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا نام پورے خطبے دے اندر جدوں بھی میری زبان دے وچوں ادا ہوئے تے پوری محبت دے نال آپ تے درود پاک پڑھنے. میرے اٹواڈے پیر و مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے اللہ تعالی نے قرآن پاک نازل فرمایا. خالق کائنات دا قرآن فرمایا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا. اے کائنات دے لوگو اگر تسی ہدایت یافتہ بننا چاہتے ہو، نمازاں پڑھتے ہو نا تے نماز اندر سوال کرتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سانو ہدایت دکھلا دے، سیدھی راہ بکھا دے. اے اللہ سانو انعام یافتہ لوگاں دی ڈگر تے چلا دے. اے مانگتے ہو اللہ تعالیٰ دے گولو، اے سوال کرتے ہو اللہ تعالیٰ دے گولو. اللہ فرما دے نے اے میرے بندے ہو اگر صحیح معنیاں دے اندر واقعتاً تسی ہدایت پانا چاہتے ہو تے پھر ہدایت کانو کیویں ملے گی؟ فرمایا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا. اگر تسی میرے حبیب دی اطاعت کرو گے، اگر تسی میرے نبی دے آنکھیں لگ جاؤ گے، اگر تسی میرے نبی دے پیروکار بن جاؤ گے، اگر تسی اپنی مرضیاں چھڑ کے، اگر تسی اپنے اماماں نو چھڑ کے، اگر تسی اپنے مرشداں نو چھڑ کے، اگر تسی اپنے مفتیاں دے فتویاں نو چھڑ کے، اگر تسی برادری دیاں مجبوریاں نو چھڑ کے، اگر تسی اپنے نفس دیاں خواہشات نو چھڑ کے میرے نبی دے پیچھے لگو گے تے میں تانوں ہدایت عطا کر دیواں گا. ایویں لفظاں دی کاروائی کرن نال ہدایت نہیں ملیا کر دی. اللہ مینوں ہدایت یافتہ بنا تے مینوں ہدایت دے. نہیں نہیں ایویں ہدایت نہیں ملے گی. اپنے نفس دے آکھے لگے، اپنی خواہشات دی پیروی کرے، برادری دے پیچھے چلے، اپنے امامت دے قولاں دی پیروی کرے، حدیث نو فراموش کر دیویں، ہدایت
ہدایت یافتہ نہیں بن سکنا ہے. ہدایت تو ملے گی جدو میرے نبی دے پیچھے چلے گا. ہدایت تو ملے گی جدو میرے نبی دے آکھے لگے گا. ہدایت تو ملے گی جدو حدیث نو سینے لائے گا. ہدایت تو ملے گی جدو سنت نو اپنائے گا. ہدایت تو ملے گی جدو نبی دا طریقہ اپنائے گا. اللہ اکبر. یہ معاملہ ایڈا ضروری ہے. اطاعت رسول والا مسئلہ ایڈا ضروری ہے کہ قرآن پاک اندر جا بجا اللہ تعالیٰ نے کئی ایک مقامات دے کم و بیش 14 ایسے جناب مقامات دے جتھے اللہ تعالیٰ نے امر دے سیغے دے نال اپنے نبی دی اطاعت دا حکم جاری فرمایا ہے کہ لوگو اپنی زندگی دے اندر اطاعت کرنی ہے تے میرے حبیب دی کرنی ہے, پیروی کرنی ہے تے میرے نبی دی کرنی ہے, پیچھے چلنا ہے تے میرے محبوب تے پیچھے چلنا ہے. اللہ اکبر. اللہ آیت را توجہ کرنا. قرآن پاک کا دوسرا مقام ہے. فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. اے کائنات کے لوگو, میں اپنا کوئی نبی بھی جدا مبعوث نہیں فرمایا کہ انہوں نبی تے بنایا ہوئے مگر وہ دی اطاعت دا حکم نہ جاری کیتا ہوئے. ہر نبی دے عام دا مقصد ہی کوئی ہے کہ وہ دے پیچھے چلے آ جائے, وہ دی تابعداری کی دی جائے, وہ دی اتباع کی دی جائے. تیسرا مقام اللہ تعالیٰ دے قرآن دا فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. اے کائنات کے لوگو, جیڑا بندہ میرے نبی دے پیچھے چلے گا, جیڑا میرے نبی دی اطاعت کرے گا, اصل اندر وہ بندہ اللہ دی اطاعت کرے گا. نبی دی اطاعت دا درجہ اتنا بڑا ہے کہ جیڑا بندہ نبی دے پیچھے چلدا ہے او دا ڈائریکٹ تعلق اللہ دی ذات دے نال بن جاندا ہے. اللہ اکبر. اللہ ذرا غور کرنا, توجہ کرنا. اطاعت آکھیا کینو جاندا ہے, ذرا غور فرمانا. رجل لم يقدم يدا ولا رجلا حتى يعلم افی طاعت اللہ ہوا او فی معصیتہ. کہ بندہ قدم اٹھان تو پہلے اس بات پہ غور کرے, بندہ ہاتھ اٹھان تو پہلے اس بات پہ غور کرے کہ میرا قدم اٹھانا یا میرا ہاتھ اٹھانا کیا اللہ دی اطاعت اندر ہے یا اللہ دی نافرمانی دے اندر ہے, یا اللہ دے رسول دی فرما برداری اندر ہے یا اللہ دے رسول دی نافرمانی دے اندر ہے. انہوں اطاعت کیا جاندہ ہے. آج دے جمعے دے اندر میں اپنی گفتگو تینہ حصیاں دے اندر تقسیم کرانگا. سب تو پہلے دے میں قرآن پاک دی آیات دے ذریعے تواڈے سامنے وعدے کیتا ہے اطاعت رسول دی اہمیت کتنی زیادہ ہے, اطاعت رسول دی افادیت کتنی زیادہ ہے, نبی پاک دے پیچھے چلنا کتنا ضروری ہے. اللہ اکبر. اور میں تانوں دسنا کہ نبی پاک دے پیچھے جڑا بندہ چلدا ہے اللہ نو کی عطا کرے گا. میری گفتگو دا دوسرا حصہ ہوئے گا کہ جنہاں لوگاں نے میرے نبی دا کلمہ پڑھیا ہے, جنہاں نو اسی صحابہ کرام دے نام تو جاننے ہاں, جنہاں دے اوتے اسی اپنیاں زندگیاں قربان کرن دا دعویٰ کرنے ہاں, انہاں نے کس طرح نبی پاک دی تابعداری کی تھی. میری گفتگو دا تیسرا حصہ ہوئے گا کہ جنہاں لوگاں اپنی زندگی دے اندر نبی پاک دیاں نافرمانیاں کیتیاں, اللہ تعالیٰ نے کس انداز دے نال انہاں نو نشان عبرت بنایا. اللہ اکبر. نبی پاک دی اطاعت کرن دا کی فائدہ ہوئے گا, نبی پاک دے پیچھے چلن دا کی فائدہ ہوئے گا. قرآن پاک دا اگلا مقام ہے, فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا. فرمایا جڑا بندہ اللہ دی اطاعت کر جائے, اللہ دے رسول دی اطاعت کر جائے, فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ. اللہ تعالیٰ اس بندے نو انہاں لوگاں اندر شامل کر دیں گے جڑے لوگ اللہ اکبر اللہ دے نام یافتہ لوگ نے. نبیاں کا ساتھ عطا ہو جائے گا, اس بندے نو صدیقین کا ساتھ مل جائے گا, شہداء اور صالحین کا ساتھ مل جائے گا. جڑا بندہ حضور نبی کریم دی تابعداری کر دے صلی اللہ علیہ وسلم, اور ہر جمعہ
جڑا تسی مرکز بیت المکرم اندر آ کے ادا کر دیو ہر خطبے دے آغاز اندر قرآن پاک پڑھیا جاندا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا جڑا بندہ اللہ دی اطاعت کردا ہے اللہ دے رسول دی اطاعت کردا ہے وہ کامیاب لوگاں اندر شامل ہو جاندا ہے اللہ انہوں کامیابیاں عطا کر دیتا ہے اتنی بڑی کامیابی کہ جس تو بڑی کامیابی ہے ہی کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ رات محترمہ یہ ذرا میں مختصر جمعے دے وقت دے اندر اشارتاً تانوں گلاں سمجھانا چاہنا اور آئیے اللہ دے پیغمبر دے انہاں پاک با صحابہ دیاں زندگیاں تے غور کیجئے کہ جنہاں نے اپنی ہر قسم دیاں خواہشات اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے اشاریاں تے قربان کر چھڑیاں غور کریا جے ذرا توجہ کریا جے میں صحیح البخاری پڑھنا چاہنا حضرت امام عبد الرحمن ابن ابی لیلہ بیان کر دے رہے فرماتے ہیں قدرت ابن حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کر کے اپنے ساتھیاں دے درمیان تشریف فرمانے حضرت جناب حذیفہ نو پیاس لگی ہے انہاں پانی دا مطالبہ کیتا ہے ایک مجوسی اٹھیا جا کر کے چاندی دے برتن دے اندر پانی لے کے آیا حضرت جناب حذیفہ بن یمان دا چہرہ متغیر ہو گیا چہرے تے آثار بدل گئے غصے اندر آ گئے انہاں نے وہ پانی والا برتن جڑا ہے نا واپس اس مجوسی والے سٹ دیتا تے نال جناب حذیفہ فرماتے ہیں اے لوگو اصل اندر میں نو غصہ اس وجہ تو زیادہ آیا ہے کیونکہ میں پہلے بھی کئی مرتبہ اس بندے نو منع کر چکے ہیں کہ اے جڑے سونے تے چاندی دے برتن نے اے اللہ نے کافراں واسطے دنیا اندر بنائے نے اے دنیا دے اندر اللہ دے نافرمان استعمال کر دے مومنا واسطے جنت دے اندر ہون گے میں پہلے بھی کئی مرتبہ منع کیتا ہے لیکن اس ظالم نو میری گل سمجھ اندر نہیں آئی اس وجہ کر کے مینوں غصہ آ گیا ہے اللہ اکبر صحابہ کرام نے اپنی خواہشات قربان کی دیا اللہ دے پیغمبر کی سنت دے معاملے دے اندر آپ کی اطاعت دے معاملے دے اندر آپ دے طریقے دے معاملے دے اندر اللہ اکبر اللہ آئیے ذرا غور کیجیے تھے بس نہیں نالے نبی پاک دے صحابہ دیاں زندگیاں تے غور کرنا ہے نالے اپنے کردار تے غور کرنا ہے اپنے معاشرے دے اندر دیکھنا ہے ذرا میرے اٹواڈے پیرو پرشل امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے صحابی حضرت جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے حدیث سن نبی داود دے اندر فرماتے ہیں ایک بندہ نبی پاک علیہ السلام دے کول آیا ہے تے آ کے کہتا ہے اوصینی یا رسول اللہ اے اللہ دے نبی جی مینوں کوئی وصیت ہی کر دے ہونا اللہ اکبر تے میرے آقا فرماتے ہیں لا تسبن احدا اللہ دے بندیا اپنی زندگی وچ گال نہ کڈی کسے بندے نوں گالی نہ کڈیا کری جیسی جناب کی جانوراں نوں گالیاں کڈی جانے آپ اپنی سواریاں نوں گالیاں کڈی جانے آپ بے جان چیزاں نوں گالیاں کڈی جانے آپ ساڈا تکیہ کلام بن چکیا ہے گالی کڈنا بڑی معذرت دے نال باپ اپنی اولاد نوں گالی کڈدا پیا ہے اولاد اپنے والدین نوں گالیاں کڈی جاندی ہے خاوند بیوی نوں گالی کڈ رہا ہے بیوی اپنے خاوند نوں گالی کڈ رہی ہے ہر معاملے دے اندر گالی ساڈا تکیہ کلام بن چکیا ہے اللہ اکبر اللہ غور کریا جے توجہ کریا جے حضرت جابر فرماتے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر نے اس بندے نوں پاسے نہیں گل کیتی ہے کوئی گھنٹے دا واز نہیں کیتا کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کیتی کوئی لمبی چوڑی نصیحت نہیں کیتی بس یہ جملہ بولیا لا تسبن احدا اپنی زندگی دے اندر گالی نہ کڈی اے بندہ کہندا ہے فما سبقت بعدہ حرن ولا عبدا ولا بعیرا ولا شاطر کہندا ہے اللہ دے نبی علیہ السلام دی زبان اقدس دے وچوں اے جملے سنن تو بعد اپنی زندگی اندر نہ میں کدے کسے غلام نو گالی کڈی ہے نہ کسے آزاد نو گالی کڈی ہے نہ کسے بکری نو گالی کڈی ہے نہ کدے کسے اونٹ نو گالی کڈی ہے ساری زندگی اس طرح گزر گئی حضور دا ایک جملہ سنیا لا تسبن احدا گالی نہ کڈی پھر موت تے آ گئی پر زبان تے گالی تے جملے نہیں آئے اطاعت رسول نو کیا جاندا ہے صحابہ دے نام تے دعوے کرنے بڑے آسان نے پر انہاں جیسا کردار بنانا بڑا مشکل ہے ایویں نہیں قرآن کہتا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا ہدایت یافتہ بننا او ہدایت پان دے متلاشی ہو ہدایت یافتہ بننا چاہتے ہو پھر ایمان ہوے دا لے کے آؤ جویں دا ایمان پیغمبر دے صحابہ دا ایمان فَمَا سَبَقْتُ بَعْدَهُ حُرًّا وَلَا عَبْدًا وَلَا بَعِيرًا وَلَا شَاةً
زندگی گزر گئی، نہ کسی غلام کو گالی کٹی، نہ کسی آزاد کو گالی کٹی، نہ کسی اونٹ اور بکری کو گالی کٹی ہے۔ پھر زبان تے جدوں بھی جملہ آیا کوئی خیر دا ہی جملہ ہے، اے تربیت حضور دی اور اے اطاعت صحابہ کرام دی۔ کیا کہنے؟ دعا کرو اللہ سانو بھی اجدا اطاعت کا جذبہ نصیب فرمائے۔ سنت دا ثمر تینوں روزے جزا ملے گا، سنت دا ثمر تینوں روزے جزا ملے گا، مدنی دی پیروی کر، مدنی دی پیروی کر، راضی خدا ملے گا، سنت دا ثمر تینوں روزے جزا ملے گا، سوا لکھ نبی خدا دے ود ود کے شان والے، اقصاد وچ ملن گے 17 بنان والے، اقصاد وچ ملن گے 17 بنان والے، مدنی براق والا، مدنی براق والا تینوں اگے کھڑا ملے گا، سنت دا ثمر تینوں روزے جزا ملے گا، سنت دا ثمر تینوں روزے جزا ملے گا، اور محشر نو رب نفسی کل انبیاء کلے سل، ماں باپ سجن بیلی ایک دوجے تو لکے سل، محشر نو شاف محشر، محشر نو شاف محشر سجدے پیا ملے گا، سنت دا ثمر تینوں روزے جزا ملے گا، سنت نال محبت کر، آپ دی اطاعت کرنا، آپ دے طریقے تے عمل کر، اللہ اکبر، ان عمل کر جنہیں صحابہ نے کر کے بخایا ہے۔ اجے بھی گل سمجھ اندر نہیں آئی، اے مولا پاک کی ایک روایت پڑھنا چاہنا، میری اٹواڑے پیرو مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا کنتم ثلاثۃ فلا یتناجسنان دون الاخر، جدو کسی جگہ تے تسی اے مسئلہ یاد کر لو، اے گل یاد کر کے لے جاؤ نا، کیونکہ جے مسئلے ساری زندگی وچ بنتے رہتے نے، غلط فہمیاں تے بدسنیاں کیوں پیدا ہوندیاں نے؟ بخاری اندر ہوندا ہے، آقا فرماتے ہیں ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، اور لوگوں بدگمانی تو بچیا جے، کیونکہ بدگمانی سب تو جھوٹی بات ہے۔ بدگمانیاں کیوں پیدا ہوندیاں نے؟ جدوں جی آپ کی اطاعت نہیں کردے، آپ دے پیچھے نہیں چلدے، آپ کی سنت نال محبت نہیں کردے، اللہ اکبر اللہ، میں تیری نیت تے شک نہیں کردا سونیا، پر آ تے صحیح نا، میری دعوت تے غور کر، میرے پیغام تے غور کر، میں تینوں کی دسنا چاہنا، اللہ دے پیغمبر دے آنکھیں لگ کے دے اندر تیری بھلائی ہے، آپ کی سنت تے عمل پیرا ہوئے دے اندر تیرا فائدہ ہے، اللہ اکبر اللہ۔ آقا فرماتے ہیں جدوں بھی کسی مقام تے تسی 3 بندے بیٹھے ہو نا، تے 2 بندے آپس دے اندر سرگوشی نہ کرن، کہ تیسرے بندے دے ذہن اندر کوئی بدگمانی پیدا نہ ہو جائے، یعنی کہ میرے خلاف کوئی گل ہو رہی ہے، ایسا سوال نہ ہو دے ذہن اندر کوئی آ جائے، اللہ اکبر۔ مولا پاک اندر ہوندا ہے حضرت جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ایک جگہ تے بیٹھے نے، آپ دے 2 ساتھی موجود نے، ایک بندہ جڑا ہے نا آپ دے کان اندر سرگوشی کرنا چاہتا ہے، آپ کو کوئی کان اندر گل کہنا چاہتا ہے، حضرت جناب عبداللہ فرماتے ہیں رک جا ٹھہر جا، باہروں بازار دے وچ ایک بندے نو آواز دتی، اونوں کول بٹھایا، فرمایا ہن گل کر کی کہنا چاہنا ہے؟ اصل اندر میں پیغمبر دی اس حدیث تے عمل کیتا ہے، آقا فرماتے ہیں اذا کنتم ثلاثۃ فلا یتناجسنان دون الاخر، اور اینوں کہندے نے تابعداری، اینوں کیا جاندا ہے اتباع رسول، خالی عاشق رسول دے دعوے کی رکھیں کوئی فائدہ نہیں، اپنے آپ تے اہل حدیث دا لیبل لائی رکھے، مرضیاں اپنیاں کیتی جائیں کوئی فائدہ نہیں، اپنے آپ کو اہل سنت کہہ کہ مرضی اپنی کرے گا کوئی فائدہ نہیں، بھئی ایویں مفت جنا عاشق نبی دا صدا، پہلے صورت تے سیرت نبی دی بڑا، ایویں مفت جنا عاشق نبی دا صدا، ایویں مفت
نہ عاشق نبی دا صدا پہلے صورت تے سیرت نبی دی بنا او تیرے کندیاں تے بیٹھے نی بندے خدا نوٹ کر دے نے تیری او ایک ایک ادا او سونی کر کے تو بندیا اے ڈھیری لکھا سونی کر کے تو بندیا اے ڈھیری لکھا جڑی قیامت نو رب نے ہے دینی وفا ایویں مفت نہ عاشق نبی دا صدا پہلے صورت تے سیرت نبی دی بڑا حضور دی تابعداری انج کرنا جویں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ کر گئے نے میں قربان جانا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دے اشارے دی دیر ہوندی ہے صحابہ اپنی خواہشاں قربان کر دیندے اپنی خاندان دے اپنی اولاداں قربان کر دیندے اطاعت رسول نو کیا جاندا ہے صحیح مسلم پاک اندر حدیث آندی ہے میری اٹواڑے پیرو مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت جناب کعب بن مالک رضی اللہ تعالی مسجد نبی حضور پاک کی مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے نے ادھر جناب اللہ اکبر ابن ابی حضرت نامی ایک بندہ ہے حضرت کعب نے دے کولو قرضہ لینا پیسے لینے نے نا حضرت جناب کعب مسجد کے اندر دے کولو مطالبہ پہ کر دینے کہ میرے پیسے واپس کر دینا اللہ اکبر یہ آوازاں ذرا بلند ہوئیاں اللہ دے پاک پیغمبر دا حجرہ پاک نالے آپ دا گھر پاک نالے جتھے آپ برام فرما رہے ہیں کعب بن مالک دیکھنے ابھی حضرت دی آوازاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے مبارک کرنا دے اندر پیاں تو آپ نے آواز سنی ہے نا اللہ اکبر آپ فرماتے نے اے کعب بندہ ماڑا ہے تھوڑا جیا قرضہ کم کر دے این کرنا اللہ قرضہ انہوں معاف کر دے حدیث دے لفظ پڑھتا پیاں میں قربان جاواں صحابہ کرام دی سیرت کو میں قربان جاواں صحابہ کرام دے کعب دے جذبے تو اسی بھی نبی پاک دی کعب دا دعویٰ کرنے ہیں لیکن ہر معاملے دے اندر ہر حدیث دے معاملے دے اندر چونکہ چنانچہ اگرچہ بگرچہ اللہ اکبر گل ٹال دینے ہیں ایتھے دی میری برادری نہیں بھی من دی ایتھے میری بیوی نہیں من دی پئی اللہ اکبر مولانا گل تہاڈی ٹھیک ہے پر میرا ضمیر مطمئن نہیں ہو رہا اور تیرا کیسا ضمیر ہے جڑا پیغمبر دے فرمان تے مطمئن نہیں ہوندا پیا اللہ اکبر اپنے ایمان تے غور کرنا اپنا محاسبہ کر میرے بھائی جے پیغمبر دا فرمان سن کے تیرا ضمیر مطمئن نہیں ہوندا پیا پھر اپنی اصلاح کر اپنے ایمان دی فکر کر اللہ اکبر میں قربان جاواں شادی دا موقع ہے نا دلہے صاحب نے جناب سونے دی انگوٹھی پائی ہوئی ہے چندر تے مولانا نال بیٹھے نے کہندے نے بھائی جان اے سونا اللہ تعالی نے مرد دے اوتے حرام کیتا ہے کہندا مولانا تہاڈی گل ٹھیک ہے پر جناب میرے سسرال ناراض ہو جان گے اللہ اکبر تھوڑا گھڑی دی گھڑی جناب ٹائم ٹپانا ہے پھر میں بعد اندر اتار دیواں گا پیغمبر دا فرمان سنیا لیکن کوئی پرواہ نہیں کی 40 سال ہو گئے نے حدیثاں سندیاں اج بھی داڑھی دا قدر کیتی جاندا ہے مولانا گل تہاڈی ٹھیک ہے پر داڑھی نہ بھی ہوے تے خیر ہے نماز پڑھنی چاہیے بندے دا دل صاف ہونا چاہیے داڑھی رکھنا کوئی ضروری عمل نہیں اللہ اکبر اللہ ہر معاملے دے اندر پیغمبر دیاں گستاخیاں ہر معاملے دے اندر آپ دیاں نافرمانیاں اپنی من مرضیاں آئے سونیا تے کعب رسول دا جذبہ سیکھنا چاہنا ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پاک پاک صحابہ تو سیکھ لینا حضرت جناب کعب دی آواز پئی ہے میرے پاک پیغمبر دے کرنا دے اندر آقا فرماندے نے کعب قرضہ دا معاف کر دے بندہ ماڑائی اللہ اکبر حضرت کعب نے دوجی گل نہیں کیتی فرماتے نے قد فعلت یا رسول اللہ قد فعلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی جی تسی کہہ چھڈیا اے تے میں تہاڈی گل من لئیے کیونکہ تہاڈی گل دے انکار کرن دی تے گنجائش ہے کوئی نہیں ایمان بھی انہوں آکھیا جاندا ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا اللہ اکبر مومن دا ہی ہوئے جب ان کے سامنے اللہ دا قرآن پڑھیا جاندا ہے پیغمبر دی حدیث پڑھی جاندی ہے وہ کہندا ہے میں سن بھی لیا ہے تے من بھی لیا ہے انکار دی تے گنجائش ہی کوئی نہیں مومن کون ہوندا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما اے میرا پیغمبر
فرماتا ہے مینوں تیرا رب ہون دی قسم ہے اونہ چر کوئی بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک دلوں تینوں اپنا فیصل تسلیم نہ کر لے تیری ہر گل نو اپنے دلوں تسلیم نہ کر لے اللہ اکبر مومن کون ہوندا ہے اللہ اکبر ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا او جڑا اطاعت کر لے مومن ہوندا ہے تے جڑا نافرمانی کردا ہے اس کو بڑا تے گمراہ بندہ ہی کوئی نہیں اللہ اکبر آئے سونیا میں تینوں اطاعت کا پیغام دینا چاہنا میں پیغمبر دی سنت دی دعوت دینا چاہنا وہ نبی پاک دے پیچھے چل جویں صحابہ چلیا کرتے سن وہ جاب دی گل من جویں صحابہ منیا کرتے سن تاں ہی میری تیری بھلائی تے کامیابی ہے غور کرنا ذرا توجہ کرنا ابھی بھی گل سمجھ نہیں آئی صحیح البخاری پڑھنے لگا نا میری اٹواڑے پیر و مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے گل سنیا جرا دھیان نال سیدہ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بھتیجے عبداللہ بن اپنے بھانجے عبداللہ بن زبیر دے نال ناراض ہو گئیاں نے گل بڑی سنن والی ہے ذرا غور کریا جے حضرت سیدہ عائشہ ناراض ہوئیاں نے ایسیاں ناراض ہوئیاں کہ کتا گل کی ہو گئی ہے بول چال ہی ختم ہو گیا ہے اللہ اکبر ہن جڑے جناب عبداللہ بن زبیر نے بڑے پریشان نے کافی کوشش کی ہے اللہ اکبر سیدہ عائشہ نو منام دی لیکن حضرت عائشہ راضی نہیں ہو رہی ہیں بالآخر مسور بن مخرمہ کہ عبد الرحمن ابن اسود نو نال لے لیا تے کہندے نے یارو تسی میری صلح کروا دیو سیدہ عائشہ دے نال تسی میرا تعلق بحال کروا دیو اللہ دے پیغمبر دی زوجہ ہے مومنہ دی امی جان ہے مینوں بڑی پریشانی ہوندی ہے آؤ نہ میری صلح کروا دیو میں قربان جاواں حضرت جناب مسور بن مخرمہ عبد الرحمن ابن اسود سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کول آئے نے یا کہ کہندے نے اماں جان اسی تانوں ایک حدیث دا مفہوم پوچھنا چاہتے ہیں پوچھو بیٹو کیڑی گل دا مفہوم پوچھنا چاہتے ہو فرمایا حدیث ساڈی سمجھ اندر نہیں آ رہی لا یحل للمسلم ان یحجر اخاه فوق ثلاث لیال یلتقیان فیعرض هذا ویعرض هذا وخیرهم الذی یبدأ بالسلام اے حدیث سانوں سمجھ نہیں آ رہی اللہ اکبر اماں جان سانوں حدیث دا معنی سمجھا دیو میں قربان جاواں سیدہ عائشہ فرماندیاں نے اے میرے بیٹیو دا معنی بالکل واضح کہ کسی مسلمان واسطے جائز ہی نہیں کہ دنوں راتاں کو زیادہ اپنے مسلمان بھائی نال ناراض رہے او موڑ کھنڈے تے پاسیو او ملکہ آباد تے رہن والے ہو طالب علم دا تے فکر دینا چاہندا ہے محبت دا پیغام دینا چاہندا ہے کتنے لوگ نے میرے تیرے معاشرے دے اندر جنہاں اپنے والدین نال قطع تعلقی کیتی ہے اللہ جانتا جے میں مبالغہ نہیں کردا پیا میں انج دے لوکاں نوں بھی جاننا انہاں دے ماپے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے ہسپتالاں دے اندر فوت ہو گئے اپنی اولاد دا چہرہ ویکھن نوں ترسدے رہے لیکن پتراں دے دل نے پتھر ہو گئے نے جائیداداں دے پیچھے کہ اپنے والدین نال کلام تک کرنا پسند نہیں جے کیتا اللہ اکبر نال دی دیوار جڑی ہے اے دے اندر اپنا بھائی رہندا نال دے گھر اندر سکا ماں جایا بھائی ہے اللہ اکبر اپنے بھائی نال کلام کرن نوں ترسدا ہے کتے میرا بھرا مینوں سلام ہی بلا لوے کتے میرا بھرا مینوں گلے ہی ڈا لوے اے باہر بڑے راشن تقسیم کرتا پھردا ہے غریباں نال تامن کرتا پھردا ہے غریباں نوں چپیاں پاندا پھردا ہے اللہ اکبر جناب بڑے رفایاماں دے کم کرتا پھردا ہے لیکن سکا بھائی سلام لین نوں ترسی جاندا ہے سکا بھائی گلے ملن نوں ترسی جاندا ہے اللہ اکبر اللہ او بھائی تیرا کیسا اسلام ہے تیرا کیسا ایمان ہے آ میں اج تے جمعے اندر تینوں تے فکر دینا چاہنا اپنا دل نرم کر اپنے دل اندر محبت پیدا کر اللہ اکبر ساری کائنات دے لچے لفنگے شرابی کبابی تیرے بوے تے آ سکتے نے پر تیری ماں جائی بہن واسطے تیرا دروازہ بند ہو گیا آئے تو کیسا مسلمان ہے میں تینوں تے فکر دینا چاہنا میں تینوں پیار دا پیغام دینا چاہنا اللہ اکبر میرے آقا فرماتے ہیں کسی مسلمان واسطے جائز ہی نہیں کہ تین راتاں کو زیادہ اپنے مسلمان بھائی نال ناراض رہے بلکہ میں پابندی توحید موڑ کھڈے دے پاسیو بغیر ملامت تو میں اس بات کا اعلان کرنا چاہنا اہل حدیث ہے تاں بھی محبت کا پیغام دیاں گا اہل سنت بھائی تمہیں اندر آئیو میں تواڈے دل تے بھی دستک دینا چاہنا صحیح بخاری کی روایت ہے آقا فرماتے ہیں لا يدخل الجنت قاطع یعنی قاطع رحم فرمایا جڑا بندہ قطع رحمی کردا ہے رشتہ داریاں توڑ دے وہ اللہ کی جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا نمازاں پڑھ رہے ہیں تہجد کا اہتمام کر رہے ہیں صدقہ و خیرات کر رہے ہیں بھائی ناراض ہے بہن ناراض ہے
دل پتھر ہو چکی ہے. یاد رکھ لے معافی نہیں. آج دے جمعے اندر اے تہیا کر کے جا, اپنا دل نرم کر کے جا کہ انشاءاللہ اللہ دے پیغمبر دی اطاعت کا درس سنیا جاتے ہی اپنے بھائی نال صلح کر لیں انشاءاللہ. اپنی بہن نوں معاف کر دینا. والدین ناراض نے تیاری دے جمعے تو بعد جا کے انہوں نے صلح کر. میں محبت کی دعوت دینا چاہ رہا ہوں, میں پیار کا پیغام دینا چاہ رہا ہوں, اور میں ایک نسخہ بھی دسنا چاہنا. موڑ کھنڈا مرکز بیت المکرم دے جمعے اندر آن والے ہو, اگر کوئی تنگ دست بیٹھا ہے مولانا میں بڑے کاروبار کر کے ازما لیا ہے, میرا کوئی کام ہی نہیں چلتا, میرا کاروبار ہی نہیں چلتا, میں بڑے وظیفے کیتے ہیں, میں بڑی نمازاں پڑھیاں نے, میں بڑی قرآن کی تلاوت کی ہے, پر مولانا پتہ نہیں مسئلہ ہی کی ہے, میری بیماری دور نہیں ہو رہی. میں صحیح البخاری پڑھنا چاہ رہا ہوں, حدیث کے حوالے کا ذمہ دار ہوں, ذرا پلے بن کے لے جا. میری اٹواڑے پیرو مرشد امام کائنات جناب محمد, درود پاک کی آواز نہیں آج کھت کے کو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقه وان ينسى له فی اثره فلیصل الرحم. میرے آقا فرما دے جڑا بندہ چاہتا ہے کہ اللہ پاک کو دے رزق اندر اضافہ کر دے وے تے اللہ کو دی عمر اندر وعدہ کر دے وے, انہوں چاہیے صلہ رحمی کریا کرے, انہوں چاہیے کہ قطع تعلقیاں ختم کر دے, دل نو نرم کر لے, دل اندر محبت پیدا کر لے, رشتے داراں دے نال اس نے سلوک کریا کر. اللہ اکبر. سیدہ امی جان عائشہ دے کولوں گل سنی ہے, اللہ اکبر, کہ کہندیاں نے کہ 3 راتاں تو زیادہ کسے بات تے جائز نہیں, تو اپنے مسلمان بھائی دے نال ناراض رہے. تے فرمان لگے اما جان اسی تواڈے کول ایک درخواست لے کے آیا, عبداللہ بن زبیر نال تسی ناراض ہو, اج اس حدیث تے عمل کر کے اللہ واسطے انہاں نوں معافی کر دیو. جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی آنکھاں وچوں آنسو آ گئے, ساروں کی تار رون لگ پئیاں تے فرماندیاں نے چاہو تسی اج مینوں پیغمبر دی حدیث سنا کے دوبارہ میری یاد تازہ کر دیتی ہے تے میں حدیث تے عمل کر کے عبداللہ بن زبیر نوں معاف کر چھڑیا ہے. اے جی اطاعت رسول دا جذبہ, اس دا جذبہ پیدا کر تاں تو ہدایت یافتہ بن سکنے. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا. اللہ اکبر. اوے آج امیر معاویہ نوں لوگ بڑیاں گلاں کردے نے, اللہ اکبر. آؤ میں تانوں امیر معاویہ دا جذبہ اطاعت دسنا چاہنا, غور کریا جے. ترمذی پاک پڑھن لگا میرے اٹواڑے پیرو مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نسبتی بھائی پوری کائنات دے مومنات امام جان خال المومنین سیدنا جناب امیر معاویہ, میں کیوں نہ محبت نال کہندا جاواں, او ہیرو اسلام دا تے کاتب قرآن معاویہ ابن ابی سفیان. ہیرو اسلام دا تے کاتب قرآن, ہیرو اسلام دا تے کاتب قرآن معاویہ ابن ابی سفیان, معاویہ ابن ابی سفیان. کرام برر قرآن وچ آیا ہے, کرام برر قرآن وچ آیا ہے. حاتمہ دی جنوں سونے نبی فرمایا ہے, حاتمہ دی جنوں سونے نبی فرمایا ہے. کتنا ہے لوگو عظیم انسان معاویہ ابن ابی سفیان. اللہ اکبر. تے گل بڑی پیاری, او اسلامی پیری پیڑے جس نے بنائے ہیں, اسلامی پیری پیڑے جس نے بنائے ہیں, دنیا تے جھنڈے اسلام دے لہرائے ہیں, دنیا تے جھنڈے اسلام دے لہرائے ہیں. فتح جس کیتے ہیں روم تے ایران معاویہ ابن ابی سفیان. تے جملہ بڑا پیارا ہے, ذرا میں تہاڈا امتحان لینا چاہنا, ویکھنا چاہنا کہ معاویہ پاک دے نال کتنے کو محبت کرنے والے لوگ بیٹھے ہو اور کون میری گل نال اتفاق کر دیو. ذرا محبت دے نال غور کریا جے, توجہ کریا جے. اوے علی تے معاویہ, علی تے معاویہ دونوں بھائی بھائی ہیں, میرے آقا مدنی تے سچے او سپاہی ہیں. علی تے معاویہ, علی تے معاویہ دونوں بھائی بھائی ہیں, علی تے معاویہ دونوں بھائی بھائی ہیں, میرے آقا مدنی تے سچے او سپاہی ہیں, میرے آقا مدنی تے سچے او سپاہی ہیں. دونوں مخدوم نالے دونوں علی شان معاویہ ابن ابی سفیان. اور گل بڑی پیاری مان تازہ ہو جائے. اوے حیدر قدار سانو جان تو بھی پیارے گل, حیدر قدار سانو جان تو بھی پیارے گل,
لوگو ساڈی اکھیاں دے تارے ہیں، معاویہ بھی لوگو ساڈی اکھیاں دے تارے ہیں، علی ساڈا دل تے معاویہ ہے جان، علی ساڈا دل تے معاویہ ہے جان، معاویہ ابن ابی سفیان ہیرو اسلام دا تے کاتب قرآن، معاویہ ابن ابی سفیان حضرت میرے معاویہ اللہ اکبر اپنے دور دے اندر نہ ہن کر کے معاہدہ کیتا دین دے دشمناں دے نال، تے ٹائم ختم نہیں ہویا تے فوجاں نوں تیار کر دیتا ہے، اجے فوجاں نکلن لگیاں نے، ادھروں جناب ایک بندہ گھوڑے تے سوار ہو کے آیا ہے، ترمذی پاک اندر لکھیا ہے جدوں قریب آئے نا عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالی کہتے نے او معاویہ تینوں یاد نہیں کہ نبی پاک نے معاہدے دی خلاف ورزی کرن کو منع کیتا ہے، حضرت امیر معاویہ نے جملے سنے نے تے فوراً فوجاں واپس بلا لیاں، ایمان اینوں کیا جاندا ہے، اطاعت رسول دا جذبہ اینوں کیا جاندا ہے، قال اللہ تعالی انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ اللہ تعالیٰ سانو بھی اطاعت رسول دا سچا جذبہ نصیب فرمائے، وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔